اللہ فرماتے ہیں یہ شیطان ہے کہ یہ جو ٹوٹا ہے، جو مکار ہے اور جو تمہیں امیدیں دلا رہا ہے۔ اور بندہ کہتا ہے نہیں، شیطان تو میرا بڑا خیرخواہ ہے، یہ تو میری عزت بچانے کے لیے مجھے اس طرح کے مشورے دے رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، جس شیطان کو تم اپنا یار اور دوست سمجھ رہے ہو یا جس کو کہہ رہے ہو کہ میرا بڑا خیرخواہ ہے، کہ یہ شیطان ہے کہ جب مشکل وقت آتا ہے تو بندے کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ اور سب سے بڑی مشکل جو بندے کو پیش آئے گی وہ تو میدان محشر میں ہے کہ اس وقت بڑی مصیبت بندے کے سامنے ہوگی۔ تو جس کی بات دنیا میں مان کر زندگی گزاری تھی، آج بھی سے چاہیے کہ شیطان ہمارے کام آئے، لیکن جب ایسی صورتحال ہوگی تو شیطان وہاں پر بے یار و مددگار چھوڑے گا۔ دنیا میں یاری شیطان سے لگائی تو اب وہاں ضرورت ہے یاری، تو وہ مضبوط ہوتی ہے مشکل وقت میں دوست کام آئے۔ لیکن جس شیطان کی مان مار کر زندگی گزاری سب سے بڑی مشکل میدان محشر کی، تو شیطان وہاں پر ہمیں بے آسرا چھوڑ کر بھاگ جائے گا، لیکن ایسے میں دوستی وہ کام آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن ساری یاریاں ٹوٹ جائیں گی، ساری سنگتیں وہ ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں یاری اگر کسی کے کام آئے گی تو تقوی والوں کی کام آئے گی، جنہوں نے دین کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر اپنی دوستی لگائی ہے۔ لہٰذا اللہ والوں کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھنا، ان کے پاس آنا، ان سے رہنمائی لینا، ان سے نصیحت لینا، ان کے پاس کوئی دنیاوی مقصد کے علاوہ بھی بندہ جائے، ان کے پاس جاتا ہوں تو میری نماز صحیح ہوتی ہے، میرا قبلہ سیدھا ہوتا ہے، مجھے دین کی معلومات ملتی ہے۔ تو جب بندہ ایسے میں دنیا کے اندر ایسے لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا رکھتا ہے تو رب ذوالجلال ان کو قیامت والے دن بھی یہ اختیار دے گا کہ یہ اپنے پاس بیٹھنے والوں کو وہاں پر بھی بے سہارا نہیں چھوڑیں گے، رب نے جو کوٹا دیا ہوگا اس کی بنیاد پر سفارش کر کے بندے کو جنت میں لے جائے۔